فنا اس کو بقا بنا دیا. اور غوث پاک کی شان میں حضرت فرماتے ہیں کہ رب نے حضور غوث کو کیسے دیے ہیں مرتبے. رب نے حضور غوث کو کیسے دیے ہیں مرتبے. خیر الورا کا جانشین غوث الورا بنا دیا. خیر الورا کا جانشین غوث الورا بنا دیا. وہ جو معین دیگر ان کو خدائے پاک نے. وہ جو معین دیگر ان کو خدائے پاک نے. والی ہرد کر دیا. والی ہرد کر دیا. خواجہ پیا بنا دیا. والی ہرد کر دیا. خواجہ پیا بنا دیا. اور مظہر غوث بن گئے نائب غوث ہو گئے. رب نے فقیر غوث کو غوث نما بنا دیا. اور سالم قادر کرم تجھ پر ہے تیرے پیر کا. فرماتے ہیں کہ سالم قادر کرم تجھ پر ہے تیرے پیر کا. جس نے مجھے حضور کا جس نے تجھے حضور کا مدح سرا بنا دیا. جس نے تجھے حضور کا مدح سرا بنا دیا. دیکھیے شان مصطفیٰ کیسوں کو کیا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے سوال ہے سچی طور پر انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. آدمی وقت کی قلت کے پیش نظر اور ثنا خان کے نام میرے پاس موجود ہے، لیکن وقت کے پیش نظر اس میں بڑی خوشی ظاہر ہو رہی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. میں منظور شاہ مسجد و جماعت عثمانیہ کی جانب سے حضور صاحب سجادہ کی خدمت میں لگے گل پیش کرنے کے لیے صدر منظور شاہ مسجد جناب سرفراز چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور حضرت کا استقبال کریں. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد. جناب اقبال بھائی پٹیل اولاد غوث اعظم سے جیلانی بادشاہ قادری جو میلوں سے تشریف لائے ان کی خدمت میں تقریر کا پیش فرما کر ان کا استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ. جناب اقبال بھائی پٹیل، جناب عمران صاحب، عمران یونس شہزادہ غوث اعظم اپنے جیلانی بادشاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے. حضور ترجمان قادری کی خدمت میں جناب سمیر بھائی ہدیہ شال اور گل پیش فرما کر استقبال فرمائیں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا بس میں سالم کی جانب سے جناب عمران قاضی اور جناب فیواز قادری گل پیش کریں گے. حضور صاحب سجادہ کی خدمت میں گل پیش کرنے کے لیے جناب خورشید صاحب سے میں گزارش کروں گا بزم فرید کی جانب سے جناب خورشید صاحب جناب عبدالعزیز صاحب سے میں گزارش کروں گا جو تشریف لائے اور اپنے ہمارے مہمانان کی بڑی کوشش کرنا.
کہ یہ سرکل کی طرف سے جناب التمش قاضی اور جناب شہباز قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمانان کی خدمت میں منوشا مدرس اور وزیر سالم کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ان کی خدمت میں حدیث گل پیش فرما کر ہمارے سروں کے علماء کرام کی خدمت میں حدیث گل پیش فرما کر مدرس کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علماء کرام کی خدمت میں حدیث گل پیش کیا رہا ہے. لا حول ولا ہمارے آج کے خصوصی مہمان حضرت حضور والا قادر اہل سنت کے جانشین اور سجادہ عالیہ غازیہ بدن شریف کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا. ہم حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اپنے مدرسے میں ہم پر قائم و دائم رکھے اور یہ ہمارے ان کے لیے خصوصی درخواست ہے. اور اسی طرح آئے ہوئے تمام مہمانوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. حاضرین آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کس طرح چمک رہی ہے. حضرت اقدس پیر سیدی و مرشدی جو تاجر اہل سنت نے اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی تھی آج الحمدللہ یہ حصہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے. دوسرا حصہ بننا ہے. اس کے تعمیری کام میں یقیناً آپ کا حصہ ہے. آپ شامل ہیں اور اس میں شامل رہے اور انشاءاللہ جو ہے کام کو تکمیل تک پہنچائیں. ابھی نشان کے ساتھ میں حضور صاحب زیادہ کی خدمت میں جو ہے خطابت کے لیے جو مانے والی گزارش کرتا ہوں کہ حضور قائدہ نے فرماتے ہیں نرالی شان یہ دیکھی معین الدین چشتی کی, نرالی شان یہ دیکھی معین الدین چشتی کی, ادائے سب ہے الویلی معین الدین چشتی کی. بندے ہیں ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے, بندے ہیں ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے, پڑی ہے پاؤں میں میری معین الدین چشتی کی. اور جو دونوں نسبتیں آج کے اس جشن کو حاصل ہے حضور تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں نسبتیں دارین میں کام آئیں گی سالم, یہ دونوں نسبتیں دارین میں کام آئیں گی سالم. حضور غوث اعظم کی معین الدین چشتی کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن قادری, جشن غریب نواز, حضور صاحب سجادہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریچے شک حسنت جمیع فصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مجلس کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلسے، مجلسیں، پروگرام ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگ اس میں شریک بھی رہتے ہیں۔ عام طور سے جلسوں کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، تو ہم لوگ جلسے میں صرف ثواب دارین حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کی دعوت ہی نہیں ہوتی کہ آئیے کچھ سیکھ لیں، کچھ اصلاح کر لیں، دین کو پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں، رسول کو پہچانیں، نیک اعمال کی طرف آ جائیں۔ اس کی تو دعوت ہی نہیں ہوتی۔ دعوت کیا ہوتی ہے؟ آئیے ثواب دارین حاصل کریں، ثواب حاصل کر کے آپ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ثواب دارین تو ایک لازم شے ہے۔ جب ہم دین کو سیکھتے ہیں تو یہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی دوری کے، اپنے آپ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کی نیت بھی نہ ہو ثواب حاصل کرنے کی، آپ نیت حاصل کریں، نیت کر کے آئے کہ میں قرآن شریف سیکھوں گا، ثواب دارین آپ کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو، پھر بھی ثواب دارین آپ کو ملے گا۔ تو نیت ہماری ہونی چاہیے سیکھنے کی۔ ثواب دارین تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی نیک کام میں ہم لگتے ہیں تو اللہ اس کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے، جذبہ اور حوصلہ یہ ہونا چاہیے، ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھ لیں اس جلسے میں، اپنی کچھ اصلاح کر لیں، حالات بہتر ہوں، اپنے دین کا پیغام، اسلام کا پیغام، نبی کریم کی تعلیمات، اللہ کے احکامات، اس کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ ثواب دارین تو اس میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلا آتا ہے۔ جیسے آپ اگر گلاب جامن خریدنے جائیں گے تو الگ سے شکر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مٹھاس اس میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گلاب جامن کے ساتھ شکر بھی خریدیں کہ بھائی کیا ڈال کے کھائیں گے، اس میں موجود ہے، شیرینی اور شکر اور مٹھاس گلاب جامن میں موجود ہوتی ہے۔ تو آپ علم حاصل کرنے کی نیت کریں تو ثواب دارین اس میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس آیت، اس سورہ اخلاص کے شان نزول کے بارے میں الگ الگ اقوال ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات ایسی ہے جس کو تمام مفسرین، مدینے کے، مکے کے، کوفہ اور بصرہ کے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے، گمراہ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے. کیا پوچھا؟ اپنے اللہ کا خاندان بتائیے، اس کا نسب بتائیے، کہاں سے آیا، کس سے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا خاندان اور اس کی اولاد کہاں پر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، کیونکہ سوال براہ راست حضور سے تھا کہ آپ بیان کریں اپنے رب کا نسب. تو اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب فرمایا. اور یہ ایسی صورت ہے کہ اس صورت میں صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی بات کی گئی. اس میں کوئی احکامات بیان نہیں کیے گئے، اس میں کوئی اخلاقی بات نہیں بیان کی گئی، حلال و حرام کا کوئی ذکر نہیں ہوا، جنت اور دوزخ اور آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہوا، نیکی اور برائی کا کوئی ذکر نہیں ہوا، دنیا کا اور بندوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس میں صرف توحید بیان کی گئی، صرف خالق اور مالک اور اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں بیان کیا گیا. یہ ایسی صورت ہے قرآن مجید میں کہ اس جیسی کوئی دوسری صورت کہ جس میں صرف توحید کی بات ہو نہیں ہے، وہ صرف یہی صورت ہے. اس کے علاوہ بہت سا قرآن میں جا وجہ توحید کی بات ہے، وحدانیت کی بات ہے، اللہ کے ایک ہونے کی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات بھی ہیں، دوسری خبریں بھی ہیں، دوسرے واقعات بھی ہیں، دوسرے اوامر و نواہی بھی ہیں، اور الگ الگ مفہوم کی باتیں بھی ہیں، نبیوں کی باتیں بھی ہیں، امتیوں کی باتیں بھی ہیں، آسمان کی باتیں بھی ہیں، فرشتوں کی بھی ہیں. لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں سوائے اللہ کے اور کسی کا ذکر نہیں، شروع سے آخر تک آپ پڑھیں. لیکن ایسی خالص توحید والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں یہ فرمایا، قل، اے محبوب تم کہو. ذکر ہونا تھا اللہ کی ذات اور صفات کا، بتانا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، کیسا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ بتایا یہ گیا ہے اس کے اندر کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں. یہ عقیدہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. لیکن فرمایا قل، آپ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. تو اب بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے اور عقیدہ توحید کے درمیان ایک ذات موجود ہے، ایک رابطہ موجود ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جواب کہتے ہیں زید قائم. تو اس موضوع محمول کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے جو بظاہر تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زید ہوا قائم. تو یہ ہوا اس میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ منطق کی ایک بہت مارکت العرا کتاب ہے، اس کی شرح کی ہے حمداللہ نے. اس حمداللہ میں سب سے مارکت العرا بحث یہی ہے، وجود رابطی، رابطے کا وجود کہاں ہے. تو کہا کہ زید ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، اس کے درمیان ہوا پوشیدہ، وہ ہے رابطہ. تو موضوع محمول کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل بندے اور خالق کے درمیان ایک رابطہ ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک رابطہ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے، عقیدے اور ایمان کے درمیان ایک رابطہ ہے، بندے کی قبر اور جنت اور آخرت کے درمیان ایک رابطہ ہے، قرآن کے احکامات ہم تک پہنچنے کے درمیان ایک رابطہ ہے. وہ رابطہ آنکھوں سے اس طرح دکھائی نہیں دیتا کہ جس طرح جن آنکھوں پر کفر اور شرک کی اور بدعقیدگی کی پٹی بندی ہوتی. جب آپ نور ایمان سے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھیں گے کہ ایک بندہ اپنے رب سے کس طرح مربوط ہو سکتا ہے، کس طرح تعلق بنا سکتا ہے، تو جب یہ رابطہ بندے کا بنے گا اپنے رب سے، کیا رابطہ؟ اللہ
درمیان ایک رابطہ ہوگا، اس رابطے کا نام محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بغیر اس رابطے کے عقیدہ توحید نہیں قائم ہو سکتا، فلسفہ وحدت تو بن سکتا ہے مگر عقیدہ نہیں بن سکتا۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہے، مگر اس عقیدے کو عقیدہ توحید مانتے ہیں آپ؟ نہیں مانتے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ایمان اور عقیدہ اسلام مانا جاتا ہے؟ نہیں مانا جاتا۔ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو بغیر اس رابطے کے مان رہے ہیں، لہذا وہ عقیدہ قابل قبول نہیں۔ یہ رابطہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے رابطہ قائم کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک صاحب نے کہا کہ غوث اعظم نے یہ کیسے فرما دیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ؟ علماء نے کہا کہ یہ امر الہی سے فرمایا، اللہ کا حکم تھا کہ یہ بات کہو کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا بھاری اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ وحی ہو گئی، اللہ اس طرح کے احکامات تو انبیاء کو دیتا ہے، اللہ کیسے کسی غیر نبی کو حکم دے سکتا ہے کہ ایسا کام کرو؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی نبی مانتے ہیں، کیونکہ اس بات کا تو قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی اور بتایا کہ حضرت موسیٰ کا کرنا کیا ہے تمہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو حضرت ایک صندوق میں رکھ کر جو پانی میں ڈال دیا تھا، یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو بتایا، اور قرآن اس رابطے کو وحی کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ پوری دنیا کے علماء اور مفسرین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ وحی شرعی نہیں ہے، اس وحی کے تعلق کا نام نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، یہ وحی الہام کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کو قائم کر لیتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اگر رابطے کا نام رسالت اور نبوت ہے تو آپ شہد کی مکھی کو بھی رسول اور نبی مانیے، کیونکہ اس کی طرف بھی اللہ نے لفظ وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ پھولوں سے رس چوس کر شہد بنا لو۔ اس بات کا قرآن گواہ ہے، لفظ وحی کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، رابطے کے ذریعے، بتانے کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، نبیوں رسولوں سے رابطہ قائم کرتا ہے تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولیاء صالحین سے رابطہ قائم کرتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو غیر نبی سے جب اللہ براہ راست رابطہ کر لیتا ہے تو وہ رسالت اور نبوت کا تعلق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت چشتی سلسلے کے بڑے بزرگ، غریب نواز کا جشن ہے یہ، ایک بڑے بزرگ چشتی سلسلے کے حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے تھے، واز فرما رہے تھے۔ ایک مالدار شخص بھی مریدین میں تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، جاڑے کا موسم تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی ٹھنڈ سے کانپ رہا ہے، تو اس کے دل میں آیا کہ میں اپنی چادر جو شال اوڑے ہوئے ہوں یہ اس غریب کو دے دوں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ غریب ہے، یہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، اتنی قیمتی شال ہے، اس کو میں کوئی دوسرا کمبل وغیرہ دلوا دوں گا۔ پھر خیال آیا کہ ارے چھوڑو، دے دو شال۔ پھر شال دینے کا ارادہ کیا تو پھر دل میں خیال آیا کہ یہ قدر نہیں کرے گا اتنی مہنگی شال کی، بے قدری ہو جائے گی، نا قدری ہو جائے گی، تو اس کو ہم کچھ اور دے دیں۔ پھر نہیں دیا۔ پھر تیسری بار دل میں خیال آیا کہ ہٹاؤ، ہمارے پاس تو بہت شالیں، اس کو دے دیں۔ پھر ارادہ بدل گیا، اس نے تو یہی سوچا کہ بھائی یہ اس کا اہل نہیں ہے، نہ اہل کو اتنی قیمتی شال دے دے۔ بات ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہوئی، سب لوگ مصافحہ کرنے لگے۔ یہ شخص بھی آیا، اس نے مصافحہ کیا اور حضرت سے کہا کہ حضور، کیا اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ دے کہا کہ ہاں کرتا ہے۔ اپنے بندے سے 3 بار کہتا ہے کہ اپنی شال اتار کر ایک غریب کو دے دو، مگر بندہ سمجھ نہیں پاتا۔ تو جب کسی بندے کے دل میں نیک خیال آ جائے، سمجھو کہ اللہ نے اس سے رابطہ کر لیا ہے، مگر اس رابطے کا نام وحی نہیں ہوتا، نبوت نہیں ہوتا۔ تو قادر مطلق ہے، جس سے چاہے رابطہ کر لے۔ اس طرح کے رابطے تو وہ کرتا ہے، لیکن اس کا ایک ضابطہ یہ ہے
کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کا تم اقرار کرو، لیکن یہ اقرار ایمان اس وقت بنے گا جب اس اقرار کے درمیان ایک رابطہ موجود ہو، اور رابطہ نبوت اور رسالت موجود ہو۔ اور اب قیامت تک کے لیے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اعلان نبوت جب حضور نے فرمایا مکے کی سرزمین پر، جب سے لے کر قیامت تک حضور رابطہ ہے، بندے اور رب کے درمیان عقیدے کا رابطہ ہے، ایمان کا رابطہ ہے، اسلام کا رابطہ ہے۔ تو اس اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہو گئی۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ ہندوستانی ہیں سب لوگ۔ ہم یہاں کے قانون کو مانتے ہیں، سمویدھان کو سب مانتے ہیں۔ سمویدھان میں ساری دھارائیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ پہ آج چور آیا، آپ نے پکڑ لیا اس کو، اب آپ نے سمویدھان کھولا، پیج پلٹتے رہے، ہاں بھائی چوری کی سزا، اور آپ نے اس کو سزا دے دی۔ یہ سزا مانی جائے گی کہ الٹا چور آپ کے اوپر ایک مقدمہ کر دے گا؟ بات سمجھ میں آئی مجھے میری؟ سمویدھان کی کتاب میں آپ چوری کی دھارا دیکھ کر، ڈکیتی کی دھارا دیکھ کر آپ سزا نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ایک رابطہ ہے، آپ کے اور سمویدھان کے درمیان عدالت کا رابطہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں سمویدھان کی کتاب موجود ہونے کے باوجود آپ کو ایک ایف آئی آر کرانی ہوگی، عدالت تک جانا ہوگا، جج کے سامنے مقدمہ رکھنا ہوگا۔ وہ جج بھی وہی دھارا اس پر لاگو کرے گا جو آپ اپنے گھر میں کرتے، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کی دھارا تو آپ مجرم کہلائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دو باتیں ہو گئی۔ سمویدھان سے ہمارا براہ راست تعلق ہے، درمیان میں کسی نیتا اور منتری سنتری کی ہمیں حاجت نہیں ہے سمویدھان کو ماننے کے لیے، لیکن سمویدھان لاگو اس وقت ہوگا جب بیچ میں عدالت کا رابطہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بندے کا اپنے خالق سے براہ راست رابطہ ہے، کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان قائم ہوگا تو ایک رابطے کی ضرورت ہوگی، اس رابطے کا نام محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، الفرد الصمد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں، تفسیر میں یہ لفظ آتا ہے الفرد الصمد۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں، کیونکہ آپ رابطہ بنیں گے توحید کے عقیدے کا۔ سوال آپ سے کیا گیا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق لوگ عقیدہ قائم کریں گے، آپ کے فرمان کے مطابق لوگ عقیدہ بنائیں گے، لہذا آپ فرمائیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہو گئی ایک مفسرین کی لکھی پڑھی بات۔ صوفیہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ ترجمہ تو یہی ہے اس کا جو ظاہر ہے کلمہ سے، لیکن آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ آپ جتنا اللہ کو جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھو، ابھی اگر ایک مسئلہ بن جائے کہ آپ نے قربانی کرتے وقت یا طواف کرتے وقت یا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی بھی مثال لے جائے، زکوٰۃ دیتے وقت آپ نے 2.5% کی جگہ 1.5% نکالی زکوٰۃ، زکوٰۃ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس سے پوچھیں گے یہ بات آپ؟ کسی بنیے سے؟ کس سے پوچھیں گے؟ کسی ساہوکار سے؟ یا جس بینک میں آپ کا پیسہ جمع ہے اس کے کیشیئر سے پوچھیں گے جا کے کہ بتاؤ بھائی زکوٰۃ کیسے ہوئی؟ یا کہیں اگر سونا گروی رکھا ہے تو اس سونار کے پاس جا کے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی؟ کس سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے کسی مفتی سے، ٹھیک؟ ویسے آج کل تو ہر آدمی مفتی ہے، کسی سے بھی پوچھ لو، گمراہ ہونے کے لیے کافی اتنی بات۔ ہر آدمی جو 2 اور 4 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لیتا ہے وہ مفتی ہو جاتا ہے، پھر وہ امام صاحب کی بات میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں خود بہت بڑا عالم ہوں۔ یا آپ گوگل کر لیتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیا آپ نے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اب جو مرشد ہے، استاد ہے، وہ
اب جو وہ ہے کیا نام اس کا، بل گیٹس، لوگ اسی سے پوچھ رہے ہیں سب کچھ، گوگل سے پوچھ رہے ہیں. خیر، تو جس کی جو بات زیادہ جانکاری میں ہوتی ہے وہ صحیح بات بتاتا ہے. وہ کل ملا کے کہنے کا مقصد اتنا ہے. تو اگر مسائل شرعیہ پوچھنا ہوں گے کسی مفتی عالم سے پوچھیں گے. آپ بہت دوستی ہے آپ کی مولانا غلام احمد صاحب سے، مولانا عارف صاحب، بڑی دوستی ہے آپ کی، روزانہ ملنا جلنا، ان سے پوچھ کے ہر کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. اب آپ کو لینا ہے ایک فلیٹ، سمجھ میں بات آئی، ایک زمین خریدنی ہے. اب آپ آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ یہ زمین جو ہے فلاں ایریے میں ہے، اس کے بازو میں ایک اسکول ہے، دوسرے بازو میں ایک کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، اس کا ریٹ کیا ہوگا آپ کے اندازے کے مطابق. تو یہ بات ان سے پوچھی جائے گی، پوچھیں گے آپ کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات پوچھیں گے جو یہ کام کرتا ہے. حالانکہ دوستی بہت ہے مفتی صاحب سے، حضرت صاحب سے بہت دوستی، مگر یہ کون بتائے گا آپ کو؟ آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بات تو مسجد کا امام نہیں بتائے گا کہ آپریشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. تو کون بتائے گا؟ یہ آنکھ کا ڈاکٹر بتائے گا، کیونکہ وہ امام صاحب سے زیادہ جانتا ہے کہ آنکھ میں کیا بیماری اور کیا علاج ہے. جس طرح علماء ڈاکٹروں کے مقابلے دین زیادہ جانتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو جو جس بات کو زیادہ جانتا ہے اس کی بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ریاضی کا مسئلہ ریاضی کا پروفیسر بتائے گا، انگریزی کا مسئلہ انگریزی کا پروفیسر بتائے گا، جیومیٹری کا مسئلہ جیومیٹری کا پروفیسر بتائے گا، ہسٹری کا مسئلہ ہسٹری کا پروفیسر بتائے گا. تو اب اللہ کے بارے میں سوال کرنا ہے تو کس سے سوال کرو گے؟ اس سے سوال کیا جائے گا جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم سے سوال کرتے ہیں، کون ان کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ تم سب سے زیادہ جانتے ہو. اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ کا عرفان سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی اس تمہید کے بعد کہ عقیدہ توحید میں اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہوگا جب تک رابطہ اس سے مضبوط نہ ہو جائے جس سے عقیدہ توحید کہلوایا جا رہا ہے. سمجھے بات؟ کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدہ توحید کی ترویج و اشاعت کے لیے دنیا میں بھیجا. تو جب حضور سے رابطہ ہوگا توحید کا عقیدہ ڈیولپ ہوگا. اس میں کوئی بہت گہری بات بھی نہیں ہے. آپ تصور میں اس زمانے میں ذرا پہنچیے جب نبی نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے. تو جس کا رابطہ نبی سے جڑا وہ صدیق اکبر ہوا، جس کا رابطہ ان سے جڑا فاروق اعظم ہوا، جس کا رابطہ ان سے جڑا عثمان غنی ہو گیا، جس کا رابطہ جڑا مولا علی مشکل کشا خیبر شکن ہو گئے، جس کا رابطہ نہیں جڑ سکا اسی مکے میں رہتا تھا، گھر میں رہتا تھا، ملتا جلتا تھا. ابو لہب ایمان والا نہیں ہو سکا، ابو جہل ایمان والا نہیں ہو سکا، اتباع اور شیبت عقیدہ توحید کے نہیں لے پائے. کیوں نہیں لے پائے؟ رابطہ کعبے سے تو تھا، آسمان والے سے تو تھا، لیکن رسول اللہ سے رابطہ نہیں بن پایا. تو کعبے کی دروازے کی چابیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر بھی اللہ کا عرفان حاصل نہ کر سکے. لیکن وہ بلال حبشی جن کو گرم ریت پر لٹا کر کوڑے مارے جاتے تھے، جن کو کعبے کو چھونے نہیں دیا جاتا تھا، اپنے ساتھ عبادت تو دور کی بات ہے اپنے برابر کوئی بٹھالنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر رابطہ اس سے ہو گیا جس کو قل کہا جا رہا ہے. تو آج وہ کفار اور مشرکین مکہ اور سرداران مکہ سے آگے کھڑے، عقیدہ توحید ان کے دل میں ہے. تو رابطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جب تک ان سے رابطہ نہیں ہوگا توحید کا پتہ نہیں چلے گا. اب ایک آج کل ایک عجیب و غریب منطق چل رہی ہے کہ توحید تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ عقیدہ تو اللہ کی ذات سے ہے، اس میں کسی بندے کا کیا ذکر؟ ہم نے تو ذکر نہیں کیا اس میں کسی کا، قرآن نے ذکر کیا ہے اپنے حبیب کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام یہی عقیدہ لے کر دنیا میں تشریف لاتے رہے. تو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اللہ نے اس عقیدے کو پھیلایا ہے دنیا میں.
لہذا انبیاء اور مرسلین کی وہ اہمیت ہمارے نزدیک ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رابطہ پکڑ لیا، مان لیا نبی، عقیدہ توحید مل گیا، اب رابطے کی کوئی ضرورت نہیں. اب کیا ضرورت ہے رابطے کی؟ وہ جو لے کر آئے تھے وہ ہم نے لے تو لیا، ان کے ذریعے اللہ کو مان لیا، اب کیا ضرورت بچی کسی کی؟ یہ ایک غیر معقولی بات ہے، کیونکہ آج کل تو علم سے کوئی لینا دینا ہے نہیں کسی کو، جو جس کے دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. جب آپ نے رابطہ تسلیم کر لیا کسی چیز کو تو اب آپ اس وقت تک اس قضیے کے مفہوم کو قائم نہیں رکھ سکتے جب تک رابطہ اس میں نہ ہو. آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ کھانے میں نمک بہت ضروری ہے اور نمک ڈال لیا کھانے میں، کھانا لذیذ ہو گیا، اب نمک نکال لیجیے کھانے سے. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ حلوے میں شکر ڈالنا بہت ضروری تھی، ڈال تو لی، ہو گیا کام، اب نکال لو شکر کو حلوے سے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. تو رابطہ ہر حال میں قائم رہتا ہے. جب تک رابطہ موجود رہے گا موضوع محمول کے درمیان اس کو جملہ کہا جاتا رہے گا. جیسے ہی رابطہ کھینچا دو الگ الگ مفرد بچیں گے، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. جیسے زید القائمون کے درمیان سے اگر ہوا نکال لیا جائے تو زید ایک الگ مفرد بچے گا، قائم ایک الگ مفرد بچے گا، زید کا قیام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اسی طرح صبح قیامت تک اگر رسول اللہ کو اللہ کے اور اپنے درمیان سے نکالا گیا تو پھر آپ الگ بچے، اس کی ذات الگ ہو گئی، آپ کا اس سے رابطہ ختم ہو گیا. یہ ایک معقولی بات ہے، علمی بات ہے. تو ہر حال میں ایمان لانے سے لے کر مرنے تک اس رابطے کی حفاظت کرنی ہے، اس کو درمیان میں رکھنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ مجبور ہے کہ کسی رابطے کا، وہ مجبور نہیں ہے. اگر وہ رابطے کی مجبوری میں ہوتا تو پھر نبیوں اور اللہ کے درمیان بھی ایک رابطہ ہوتا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کہ جبریل رابطہ ہے، جبریل رابطہ نہیں ہے. جب اللہ نے انبیاء کو نبوت کے لیے چنا اس وقت تو جبریل کا کہیں ذکر ہی نہیں. کیا ذکر ہے جبریل کا؟ جب اللہ نے نبیوں کی ارواح سے میثاق لیا اس میں جبریل کو ذکر ہے کیا؟ نبوت کے لیے اللہ نے براہ راست بغیر واسطے کے چنا ہے ان کو. جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا ہے. نبوت نبی بنانے کے لیے، نبوت عطا کرنے کے لیے، رسالت کے لیے کسی کو منتخب کرنے کے لیے جبریل رابطہ نہیں ہے. جبریل امین پیغام پہنچانے کے لیے ڈیوٹی پر ہے. اور ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ وحی کی بھی مجبوری ہے کہ جبریل ہی لے کر آئیں گے. بغیر جبریل علیہ السلام کے بھی وحی نازل ہوتی ہے. وحی کے کئی طریقے ہیں، قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کیسے کیسے اللہ وحی نازل فرماتا ہے. تو جبریل امین کی یہ ڈیوٹی ہے اور یہ ایک پروٹوکول ہے اور یہ ایک اعزاز ہے انبیاء کا کہ ان کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر رابطے کے، جیسے یہ ایک علمی بات ہو گئی، اس کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے تھوڑی. جانوروں سے جو اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں ان سے بھی تو رابطہ ہے اللہ کا. ہے کوئی اس میں نبی بیچ میں؟ کوئی رسول بیچ میں ہے؟ سورج کے اور اللہ کے درمیان، گلاب کے پھول اور اللہ کے درمیان، چرند و پرند اور اللہ کے درمیان ہے کوئی رابطہ؟ براہ راست رابطہ ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. بتائیے کس نبی نے اس سے کہا کہ تسبیح بیان کرو اللہ کی؟ وہ قادر مطلق ہے، بغیر وسیلے کے بھی رابطہ بناتا ہے. لیکن اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ تمہارے درمیان رسالت اور نبوت دے کر اپنے محبوب بندوں کو بھیجوں گا، وہ تمہیں میرا پیغام پہنچائیں گے. یہ ایک آزمائش کا دور ہے، اور جن کے درمیان انبیاء اور مرسلین نہیں آتے ہیں ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوتی. پیڑ پودوں کی کوئی آزمائش نہیں ہے، پتھروں کی سمندروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے، چاند سورج کی کوئی آزمائش نہیں ہے، مدھو مکھی کی کوئی آزمائش نہیں ہے، چینٹی کی کوئی آزمائش نہیں ہے، پرندوں کی کوئی آزمائش نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے.
نبی پیغام لے کر آتا تو پھر آزمائش شروع ہو جاتی. تو یہ اپنے بندوں کے لیے اس نے یہ آزمائش دنیا ہے، ایک آزمائش کی دنیا ہے. آزمائش اسی بات کی ہوتی ہے. تو ایک پورا نظام ہے یہ. تو فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک. اب یہ بات آپ سمجھ گئے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے سنگین مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ارتداد کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس کائنات میں سب سے مضبوط بات یہی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہے، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. اس سے بڑا عقیدہ، اس سے بڑی بات کوئی مضبوط دلیل والی کوئی بات نہیں ہے. سب سے مدلل بات یہ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. بات سمجھ آئی؟ هو اللہ احد، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. آج اس عقیدے کو بھی لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، انکار کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ایسے فکر کی طرف جا رہے ہیں کہ جو یہ دعوت دے رہی ہے کہ کوئی نہیں ہے بنانے والا، خالق کوئی نہیں ہے، صانع کوئی نہیں ہے، قیامت کا مالک کوئی نہیں ہے، قیامت کا دن کوئی نہیں ہے. ہر چیز اپنی فطرت کے حساب سے دنیا میں چل رہی ہے. یہ ایک فکر عام کی جا رہی ہے. ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ہمیں اس بات کی خبر؟ ہمیں پڑوسیوں سے لڑنے سے فرصت نہیں ہے. ہمیں ابھی آپس میں تفرقہ پھیلانے سے فرصت نہیں ہے. ہمیں ابھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے فرصت نہیں ہے. ہمیں ابھی اپنا جھنڈا اونچا کر کے دوسروں کا جھکانے سے فرصت نہیں. ہمیں ابھی اپنی تعریف کرنے سے فرصت نہیں. ابھی ہمیں اپنے آپسی رنجشوں اور اپنی آپسی بغض اور کینہ سے فرصت ہوگی تو ہم یہ سوچیں گے کہ آج دنیا میں ہو کیا رہا ہے. لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. اتنا مضبوط عقیدہ کہ تمام کے تمام انبیاء اور مرسلین اسی عقیدے کی دعوت دیتے ہوئے آئے. اس کائنات میں سب سے مدلل بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے اس بات کی گواہی دے رہی ہے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے بنانے والا. بات سمجھ میں آئی؟ اور قرآن تو جا بجا انسانوں کی عقلوں کو مخاطب کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ غور تو کرو، عقل تو لگاؤ، آنکھیں تو کھولو، سمجھنے کی کوشش تو کرو. کیا تم سمجھنے والے نہیں ہو؟ اے عقل والوں آؤ غور کرو، آؤ ذرا تدبر کرو، آؤ ذرا عقل لگاؤ. قرآن بار بار یہ بات کہہ رہا ہے. آپ کے علم کو، آپ کے شعور کو، آپ کی عقل کو، آپ کی فکر کو دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو، کبھی اونٹ کی طرف دیکھو، کبھی آفاق کی طرف دیکھو، کبھی سورج اور چاند ستاروں کی طرف دیکھو، کبھی پہاڑوں اور دریاؤں کی طرف دیکھو. غرض یہ کہ کائنات کی ہر شے دکھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بنانے والا موجود ہے اور وہ اکیلا ہے. اس کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور اس بات کو سب مان بھی رہے. ایک قاعدہ ہے، سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہو سکتی جب تک کوئی وجہ نہ ہو. ایک نہ ایک وجہ چاہیے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے. بغیر وجہ اور بغیر ترجیح کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اب لوگ چونکہ علمی طور پر بات نہیں کرتے، ہر کسی کے سامنے مائک ہے، سوشل میڈیا ہے، جو منہ میں آیا وہ بک دیا. ہم نے سنا کہ ارے ایسی بات کہہ دی. ایک صاحب نے کہا کہ جتنے اسلامی ملک ہیں سب کی حالت خراب ہے، مار کاٹ مچی ہوئی ہے. تو اگر اسلام اگر پیس کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، تو سارے اسلامی ملکوں میں بھرشٹاچار، اشانتی، مار کاٹ. اس کا مطلب ہے کہ مذہب کوئی چیز نہیں. آپ نے سنا موبائل پر کہا، بات تو صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اپنی عقل نہیں لگائی، اپنا دین نہیں جانتے، اپنا قرآن نہیں پڑھا. آپ سوچیں کہ کس ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے. ایک فرد بشر بھی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ کی ذات اور صفات کا عرفان ہو. ایسے ماحول میں رسول اللہ نے ثابت کر دیا علمی دلائل کی بنیاد پر کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے. تو آج تو لوگ بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن ہم ان کو وہ پیغام پہنچا نہیں پاتے. لڑائی لڑ لیتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. تو جو بات ہمیں کہنا تھی وہ ہم نہیں کہہ پاتے، لڑائی ہو جاتی ہے.
اس انداز میں بیان کرتے ہیں حقارت کے ساتھ کہ بات بنتی بنتی بگڑ جاتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے یہی پیغام کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ پیغام کس طرح دیا لوگوں کو؟ اللہ نے فرمایا کہ بہت ہی اچھے اسلوب میں یہ بات لوگوں تک پہنچاؤ، میری طرف جب بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف جب بلاؤ تو بہت ہی حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے پر. اور اگر بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے تو وہ سابقہ دعوت کے لہجے سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے. بحث و تکرار جو اس سے پہلے جس لہجے میں دعوت دے رہے تھے حسن لہجے میں، اس سے زیادہ ہو تو اس کو احسن کہا قرآن نے، اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اتنا مضبوط عقیدہ، اتنا مدلل عقیدہ ہم آج دنیا کے سامنے پیش کرنے اس میں ناکام، اور لوگ توحید کو چھوڑ کر ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں، دنیا اپنے آپ چل رہی ہے. مگر اس مسئلے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہم ابھی اس کی سنگینی سے واقف نہیں، ہمیں یہ مسئلہ ہی نہیں پتا ہے. ابھی فاتحہ پہ لڑائی ہوگی، چادر پہ لڑائی ہونا ہے، بھی تو عرس پہ دلیلیں ہمیں پیش کرنی ہے. توحید کا نمبر تو بعد میں آئے گا. مسلمانوں جاگو، یہ عرس، یہ فاتحائیں، یہ چادریں تھیں کس لیے؟ یہ تھے اولیاء اللہ کی یہ تمام رسومات تھے اس لیے تاکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو عام کیا جائے. آج یہ ساری رسومات ہم اس طور پر ادا کرتے ہیں کہ کلمہ پیچھے رہ جاتا ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے، اسلام پیچھے رہ جاتا ہے، چادر آگے نکل جاتی. رکھیو غالب کو ذرا تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. ہم جانتے نہیں ہیں ان حالات کو جو ہمارے سامنے موجود ہیں یا جو آنے والے ہیں. اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے کر جاؤ گے کہ نماز چھوڑ کر چادر چڑھا دو؟ یہ پیغام دینا ہے؟ رمضان شریف آنے والے ہیں، روزے نہ رکھنا مگر فاتحہ ضرور کرنا، شب قدر میں موٹر سائیکل لے کے پورے شہر میں گھومنا، یہ دین دینا چاہتے ہیں کیا؟ بڑی رات میں مارے پھر کر، موم بتیاں جلا کر اور پٹاخے پھوڑ کر فجر کی نماز تک گھوم گھام کے رات گزار دینا، یہ دین دینا چاہتے ہیں؟ سلام ہی حقا مطلع الفجر کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں سلام پڑھتے رہو قبروں میں جا کر؟ کیا مطلب ہے؟ یہ سارے معاملات وہ دین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے بھیجا تھا، اس دین کے عقیدے کی ہم حفاظت نہیں کر پائے. شاعر مشرق نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت آ جائے گا، ہم ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس راستے کا انتظار کر رہے ہیں کہ سمندر میں پیدا ہو اور ہم نکل جائیں اور پیچھے ساری فوجیں ڈوب جائیں. وقت کا انتظار نہیں کرتے مسلمان. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہمیں اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے لڑنا ہے. اس کے لیے کون سا ہتھیار چاہیے آپ؟ اگر ہمارا نفس، ہماری خواہشات ہمیں برائی پر اکسا رہی ہیں تو ان کی مخالفت کے لیے کس ہتھیار کی ضرورت ہے؟ دین کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے. یہ اولیاء، صوفیاء، صالحین، شہداء، انہوں نے اپنی زندگی ہمارے درمیان اس لیے گزاری اور اس لیے ہمارے درمیان اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے رابطہ قائم کریں، دین کو اپنائیں، اصول کو اپنائیں اور ان احکامات کو اپنا لیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے. یہ کہہ کر قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف رنگ کو اور آواز کو لیا، اس کے اندر کے معنی اور مفہوم کو چھوڑ دیا. شاعر مشرق نے کہا تھا کہ کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبلو طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. ہم
ثانوی اور ثالثی اشیاء میں تو ملوث ہو کر پھنس گئے، لیکن جو اصول تھا، جو چیز اصل تھی، جو مغز تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ عقیدہ کہ جو اس کائنات کا سب سے مضبوط عقیدہ تھا، اس کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ آج ہندوستان میں تو بہت سہولت ہے۔ جو لوگ امریکہ اور یورپ میں جی رہے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کیا حالات ہیں ان کے سامنے۔ اتنی آزادی، ہر چیز کی آزادی، ان کا حق ہے، وہ بچوں کو روک نہیں پا رہے ہیں، گمراہی سے، ارتداد سے، بے دینی سے، لادینی سے، الحاد سے روک نہیں پا رہے، جبکہ ہم یہاں کیا خوش ہیں۔ مسجد بنا لی صاحب، دیکھیے دوسرا حصہ بھی بن جائے انشاءاللہ، مگر پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا اس کے بعد؟ مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے بنی تھی، اور نماز پڑھ کر ہم اپنے دین اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ حفاظت ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر کس کام کی مسجد اور کس کام کی نماز ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے اس پر قائم رہیں۔ تو یہ سارے احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کس لیے ہیں؟ تاکہ رابطہ مضبوط رہے، وہ اس وعدے پر قائم رہیں، اس عہد و پیمان کی ہم لاج رکھیں، اور اس عقیدے کے ہم محافظ ہو جائیں۔ وہ تو کچھ ہو نہیں پایا، باتیں آگے پیچھے بہت ساری ہو گئی، شکل بگڑتے بگڑتے کہاں تک پہنچی۔ آج جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوال کریں، کیا یہی اسلامی معاشرہ ہے؟ آپ ذرا سوچیں، اسلامی معاشرہ یہی ہے؟ یہ مسلمانوں کی بستی تو ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے گھر تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا محلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلامی ماحول نہیں ہو سکتا۔ اسلامی معاشرے میں مردوں کو سونا پہننا جائز نہیں ہے، مگر آج ہماری شادیوں میں دولہا کو بہت فخر سے سونے کی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے، اور صاحب نکاح ہوگا اسلامی طریقے پر۔ ابتدائی تم نے غیر اسلامی کر دی، کیا اسلامی طریقے پر ہوگا؟ نفس، ہم اپنے نفس کو ایک سونے کی انگوٹھی پہننے سے نہیں روک پائے۔ باتیں کس بات کی باتیں ہیں؟ توحید اور رسالت بڑے دور دور کی باتیں ہو گئی۔ غیر اسلامی رسومات عام ہوتی جا رہی ہیں، لوگ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اسلامی معاشرہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ آج ہمارے یہاں اچھا سالن بنا ہے، اچھا کھانا بنا ہے، پڑوسی کو دے دینا۔ اس نے کہا جی دے دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ وہ اچھا کھانا بنا ہے، پڑوسی کیا بھیج دینا۔ اس نے کہا بھیج دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ وہ کھانا پڑوسی کیا دے آؤ۔ اس نے کہا سرکار ایک بار آپ نے کہہ دیا میں دے آؤں گا اس کو، آپ اتنا کیوں تاکید فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی تاکید فرمائی۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ مگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو چولہا جلے لیکن پڑوسی کے یہاں فاقہ ہوتا رہے، تو اسلامی معاشرہ نہیں۔ اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ اگر راستے پر کوئی کتا پیاس سے تڑپ رہا ہو اس کو پانی پلا دو۔ آج ہم انسانوں کے منہ سے نوالے چھین لیتے ہیں، یہ کوئی اسلام نہیں۔ بڑی بڑی باتیں لوگ ڈیبیٹس میں آ کر ٹی وی پر آ کر کرتے ہوں گے کہ اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، اس بیٹھنے میں کتنا اسلام موجود ہے؟ آپ کی زبان کسی دوسرے کو گالی دے رہی ہے اور آپ اسلام کی وکالت کر رہے ہیں۔ حضور نے تو ابو جہل کو گالی نہیں دی، عتبہ اور شیبہ کو گالی نہیں دی۔ آپ یہ کیسی ڈبیٹ ہے جس میں آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں اور مارنے کو تیار ہو جا رہے ہیں؟ یہ کون سے اسلام کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ اسلام محبت کا نام ہے، اسلام مسکراہٹ کا نام ہے، اسلام امن و امان کا نام ہے۔ آج اگر سیریا اور یمن اور عراق اور افغانستان میں امن قائم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اسلام کو صحیح سے فالو نہیں کیا جا رہا۔ ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ریاست مدینے میں قائم ہوئی تو امن و امان قائم ہوا، مکے میں پہنچی، مکے میں امن و امان قائم ہوا، یمن اور شام اور مصر میں پہنچے، وہاں امن و امان قائم ہوا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، میری نہیں تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ان مستشرقین کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ کے دیکھیں جو اسپین کے مستشرقین تھے،
تھا اسلام. اسلام میں یہ تعلیم نہیں ہے جو آج بتائی جا رہی ہے کہ سر کاٹ دو اور پیٹ پھاڑ دو اور خنجر بھونک دو اور ایسا کرو. یہ کون سا اسلام؟ اسلام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے دشمنوں نے حملہ کر دیا, لڑائی ہو گئی, ڈیفینس کرنے لگے, ہوتے ہوتے حضرت اسامہ ابن زید کے سامنے ایک دشمن آ گیا. جب اس کو لگا کہ اب میں بالکل بس ہارنے والا ہوں تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے چھوڑ دو. آپ سمجھ گئے کہ دھوکہ دے رہا ہے, ابھی میں اس کو چھوڑ کر پیچھے مڑوں گا, پیچھے سے وار کرتے. اب لڑائی میں تو یہی ہوتا ہے, جب جنگ چھڑ جاتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو پھر تو فوجی آپس میں صلح صفائی نہیں کر سکتے. اگر فوجی آپس میں صلح صفائی کر لے تو ہندوستان کا قانون کہتا ہے کہ وہ فوجی غدار ہے. جو آرڈر اوپر سے آئے گا وہ کرنا ہے تمہیں کہ تم خود صلح کرو گے بارڈر پہ, کہ کس سے صلح کرنا ہے کس سے نہیں کرنی. ملک کا جو قانون کہے گا, جو آرڈر آئے گا وہ ماننا ہوگا نا. فوجی تو آپس میں کر نہیں سکتے صلح, مگر اسلام کیا کہتا ہے. آپ نے بھی وہی کیا جو ایک فوجی کرتا, مار دیا اس کو. لوگوں نے بڑی تعریف کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا کہ آج اسامہ ابن زید نے کمال کر دیا, بڑی جانبازی سے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے. اور یہاں تک بھی ہوا کہ ایک شخص نے کہا کہ ڈر کے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا. تو حضور ناراض ہوئے اس بات پر, آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور حضرت زید کو, اسامہ ابن زید کو بلا کر پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں, وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتا. فرمایا ہل لا شققت عن قلبی, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے یا سچ مچ تم سے معافی مانگ رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے؟ آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اب اسامہ بن لادن نے کیا کیا؟ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. نادر شاہ درانی کیا کر رہے ہیں؟ اس کا وہ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ اپنے خود. ہاں, خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ اسلام اس کا ذمہ دار ہے. صحابہ اور تابعین نے کیا کیا؟ اس کا اسلام ذمہ دار ہے. اہل اللہ نے اور اولیاء نے کیا کیا؟ اس کا اسلام ذمہ دار ہے. بادشاہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ تو کرتے ہی ہیں, ان کو تو لالچ اور حوث کبھی بھرتی نہیں. وہ بادشاہ چاہے پرانے زمانے کی ہو کہ نئے زمانے کی ہو, لالچ تو سبھی کو رہتا ہے. تو ایک بادشاہ دوسرے ملک پر تو لوٹ پاٹ کرتا ہے, چڑھائی کرتا ہے, یہی کرتا ہے. تو اس میں کوئی مسلمان بادشاہ اور ہندو بادشاہ اور عیسائی بادشاہ کی بات نہیں. بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے, اس کو تو اپنا خزانہ بھرنا ہے. آپ ذرا سوچیے, جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تو کیا بائبل کے مطابق حکومت کی اس نے؟ بائبل تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کچھ اور کر رہی ہے. تو یہ بادشاہت ہے, اس کا کسی مذہب سے لینا دینا نہیں. تو ایسے ہی مسلمان بادشاہوں نے کیا کیا دنیا میں, یہ ہو جانے. لیکن اسلام کا پیغام کیا ہے, یہ شیخ عبد القادر جیلانی بتائے. بات سمجھ میں آئی؟ نادر شاہ درانی اور شیر شاہ سوری کیا کر لے کے آیا ہندوستان میں, اس کا اسلام ذمہ دار نہیں. حضور غریب نواز کیا لے کر آئے, اس کا اسلام ذمہ دار ہے. حضور غریب نواز نے کیا کیا ہندوستان میں آ کر, اس کا اسلام ذمہ دار ہے. نادر شاہ درانی کا اسلام ذمہ دار نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں, اپنے اسلام کو سمجھیں, پہلے خود اس کو سمجھیں اور جانیں اور عمل کریں, اور پھر اسی کے مطابق اپنی گفتار اور اپنا کردار بنائیں, تاکہ آنے والی نسلوں تک صحیح اسلام پہنچ سکے, صحیح امن و امان اور محبت کی بات پہنچ سکے, صحیح قرآن کا پیغام پہنچ سکے, صحیح حدیث کا پیغام پہنچ سکے. یہ اس نبی کی امت ہے کہ جو نبی اپنے ماننے والوں کو ناخون کاٹنے کی ہدایت اس لیے کر رہا ہے کہ تم بکری کا جب دودھ نکالو گے تو بکری کو تمہارے ناخون چبھیں گے, تکلیف ہوگی. یہ اس نبی کی امت ہے جو آج پوری دنیا میں تلواریں اور بندوقوں سے مشہور ہو گئی. یہ اس نبی کی امت ہے جس نے کہا کہ ناخون چھوٹے رکھو, کہ بکریوں کا دودھ نکالو گے تو ان کے تھن میں چبھیں گے ناخون, ان کو تکلیف ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس نبی کی امت ہے, اس کی تو لاج رکھنے کی ضرورت ہے نا. نبی نے فرمایا کہ اگر جنگ ہو جائے, لڑائی چھڑ جائے کسی سے, تو اس کی کھیتیاں خراب نہ کرنا, پیڑوں کو خراب نہ کرنا, پانی کو اور پانی کے کنووں کو خراب نہ کرنا. اس نبی کی امت. آج پانی کا کیا حال ہے ہمارے ساتھ, کتنی بربادی ہے پانی کی ہمارے معاشرے میں, کتنی بربادی ہے.
آج پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ پیڑ لگاؤ، پیڑ لگاؤ، پیڑوں کو برباد نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1500 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اگر نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی برباد نہ کرو، جبکہ نہر کا پانی آپ یوز کرتے واپس نہر میں چلا جاتا ہے، اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے تصریح کی اس کی۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اسلام کا کون سا قانون ہے؟ نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، بلکہ ہم نے یہ اور کیا کہ جو ہمارے بزرگ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے ہم نے ان کا بھی مذاق بنا دیا، ان کے آراس، ان کی مجلسیں، ان کی محفلیں اس انداز میں منعقد کی کہ وہاں اسلام کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ پونا شہر میں عید میلاد النبی کا جلوس، جو شرمناک حرکت اس شہر میں آپ نے کر دی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ آپ سوچیں کہ عید میلاد النبی کا جلوس گزرا اور اتنی برائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ گزرنے والی چیز، بلکہ یہ تو جس طرف سے گزر جائے وہ راہ گزر پاکیزہ ہو جانی چاہیے۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ بری لگ رہی ہوں گی آپ کو باتیں، دوبارہ مت بلانا تقریر، لیکن کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسوں کا مقصد ثواب دارین حاصل کرنا نہیں ہے، علم حاصل کرنا ہے، دین حاصل کرنا ہے، اسلام حاصل کرنا ہے۔ ثواب دارین تو اس کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ہے۔ جہاں اسلام وہاں ثواب دارین، جہاں علم وہاں ثواب دارین، جہاں اصلاح وہاں ثواب دارین، جہاں ادب اور احترام وہاں ثواب دارین، ہے کہ نہیں؟ تو کوشش اس بات کی کرنی کہ اپنے کو سدھارو۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اپنی بھی اصلاح کرو اور پھر اس کے بعد اس اصلاح کو آگے بڑھاؤ۔ اپنے گھر میں شروع کرو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ نیک بننے کی، اچھا بننے کی کوشش، بس اور کچھ نہیں چاہیے اس وقت، اچھا بننے کی کوشش چاہیے۔ اور آپ یاد رکھو کہ جاہل رہ کر کوئی اچھا بن نہیں سکتا، اس کے لیے علم ضروری ہے، تو علم حاصل کرو۔ پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے۔ ہر آدمی میکینک بن جائے گا تو پھر تو کام نہیں چلے گا۔ پڑھ لکھ کر علم حاصل کرو۔ ہمارے اسلام بھائی، ان کا بھی گیرج ہے لیکن وہ انجینئر ہیں، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی آدمی۔ پڑھے لکھے ہیں، جو ایک آٹو موبائل میں جو ایک انتہا کی تعلیم ہو سکتی وہ ہے ان کے پاس، پڑھے لکھے ہیں، ہنر ہے ان کے پاس، علم ہے ان کے پاس۔ مگر ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ نہ علم نہ ہنر، بس یہ تار یہاں جوڑ دو، یہ تار وہاں جوڑ دو، صحیح پرزے کو بھی بتا کر کے خراب ہو گیا نیا ڈلے گا، دھوکہ دے دو۔ دھوکے سے کتنا کیا کر لیں گے ہم؟ سدھار کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، سکون سے رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات کا شکوہ نہیں کیا جاتا، یہ مردوں کی باتیں نہیں ہیں، ہائے ہائے کرنا اور سینہ پیٹ لینا۔ ماحول کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ نفرت کا ماحول ہے تو محبت کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نفرت کے ماحول کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا، نفرت کے ماحول کو محبت سے مٹایا جا سکتا ہے، برائی کو اچھائی سے مٹایا جا سکتا ہے، جہالت کو تعلیم سے مٹایا جا سکتا ہے، غربت کو سرحد سے مٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن جہالت کو جہالت سے مٹانے کی کوشش کریں گے تو جہالت بڑھ جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نفرت کو نفرت سے مٹاؤ گے، نفرت بڑھ جائے گی۔ غربت کو غربت سے مٹاؤ گے، غربت بڑھ جائے گی۔ کاہلی کو کاہلی سے مٹاؤ گے، کاہلی بڑھ جائے گی۔ اندھیرے کو اندھیرے سے مٹاؤ گے تو اندھیرا بڑھ جائے گا۔ ایک دکان میں اندھیرا تھا، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے 4 دکانوں میں اور اندھیرا کر دیا آپ نے، تو اندھیرا بڑھ گیا ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اس عقیدے کو مضبوط کر لیں اور پھر جو احکامات اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کر لیں اور اپنا دل صاف کر لیں۔ یہ ان جلسوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اب جلسے کا مقصد سمجھ میں آیا؟ اب تقریر شروع ہونا تھی مگر اب بچ گئے لوگ، وہ بھی نہیں ہو پائی۔ میں نے سوچا کہ پہلے بیان کر دوں جلسہ ہوتا کیوں ہے، اس کے بعد تقریر ہوتی آگے، تو اب تو ٹائم اسی میں نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، احد ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، وہ مجبور نہیں،
کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی دل کی کیفیت نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ اب جب یہ بات اس کا جواب آیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، فرمایا کہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہر حال میں ممتاز ہے، وہ ہر حال میں یکتا ہے، وہ ہر صفت میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان نماز عشاء مسجد اللہ کی جائیں، خواتین جائیں، ان کے لیے لنگر ہو رہی ہے۔